معزز طلباء کرام السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ 9th کلاس اردو کے پیپر میں سوال نمبر 3 نثر پاروں کی تشریح کا ہوتا ہے۔ عموماً 2 عبارات دی جاتی ہیں اور اس میں کوئی چوائس نہیں، آپ نے دونوں عبارات کی تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ نمبر کی تقسیم اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر ایک عبارت میں سے آپ کو دیا جائے گا سبق کے عنوان کا اور مصنف کے نام کا۔ 2 نمبر آپ کو خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے کے ملیں گے اور 2 نمبر آپ کو سلیس اردو تشریح کے ملیں گے۔ اس طرح سے ایک عبارت کی تشریح کے 5 نمبر ہیں اور دوسری عبارت کے لیے بھی 5 نمبر مختص کیے گئے ہیں۔ آئیے 9th کلاس اردو کے پہلے سبق ہجرت نبوی کی اہم عبارات کی تشریح کرتے ہیں۔ اردو کا پہلا سبق ہجرت نبوی سے جو عبارت پوچھی جا سکتی ہے وہ پہلی عبارت اس بنا پر جناب امیر حضرت علی کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ یہاں سے لے کے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ یہاں تک سبق ہجرت نبوی سے دوسری اہم عبارت شروع ہو رہی ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ یہاں سے لے کے یہ عبارت ختم ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ یہاں اس عبارت میں سے مشکل الفاظ جو آپ کو یاد کرنے ہوں گے ان میں ایک آہٹ کا مطلب ہے قدموں کی آواز۔ دوسرا لفظ دشمن کا مطلب عدو، اور تیسرا لفظ محبوس کا مطلب ہوتا ہے حبس یا قید میں رکھنا، اور نمبر 4 والا لفظ ہے غم زدہ کا مطلب دکھی پریشان۔ اس عبارت کی تشریح آپ اس طرح سے کریں گے کہ مولانا شبلی نعمانی نے اس سبق میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو تفصیلاً بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر جناب امیر یعنی فاتح خیبر
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹا دیا تاکہ وہ لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر سکیں۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلنگ پر کفار نے جناب امیر کو دیکھا تو شدید غصے میں آ گئے۔ ظالموں نے جناب امیر کو پکڑا اور حرم میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بند کر دیا۔ حرم سے مراد کعبہ، صحن کعبہ اور خانہ کعبہ مراد ہے، بیت اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چھوڑ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ جب حضرت ابو بکر نے ظالموں کے قدموں کی آواز سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو وہ ہم تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معزز طلباء کرام، سبق ہجرت نبوی میں سے تیسری اہم عبارت جو امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے وہ شروع ہو رہی ہے تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہماتن چشم انتظار تھا۔ یہاں سے لے کے یہ عبارت ختم ہو رہی ہے، ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر، اہل عرب تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ یہاں تک یہ عبارت آپ نے غور سے پڑھنی ہے اور اس سبق کی یہ آخری عبارت ہے۔ اس سبق میں سے مشکل الفاظ جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک ہے قرائن۔ قرائن کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، علامات۔ دوسرا لفظ ہماتن، ہماتن کا مطلب ہے پوری توجہ سے۔ تیسرا لفظ حسرت ہے، حسرت کا مطلب ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو، آرزو یا ارمان۔ چوتھا لفظ ہے تڑکے، تڑکے کا مطلب ہے صبح سویرے۔ تشریح کے آغاز میں 1 سے 2 لائنیں آپ مصنف اور سبق کے تعارف کے حوالے سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر مدینے پہلے ہی پہنچ گئی تھی۔ تمام شہر بڑی بےتابی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صبح سویرے شہر سے باہر آ کر جمع ہو جاتے اور دوپہر تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر پکارا، مدینے والوں تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس پر سارا شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ معزز طلباء کرام، سبق ہجرت نبوی امتحانی نقطہ نگاہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سبق میں سے عموماً یا تو خلاصہ آتا ہے یا پھر ایک عبارت ضرور تشریح کے لیے دی جاتی ہے۔ اس سبق کو خاص طور پر تیار کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس سبق کی ایکسرسائز اور شارٹ کویسچن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔